الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے 26ویں پارے میں سے سورہ فتح کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور ہم سب کو اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. الحمدللہ آج 27 رمضان المبارک 1443 ہجری ہے اور جمعۃ الوداع کا موقع ہے بمطابق 29 اپریل 2022. تو آج میرا یہ جی چاہا کہ میں اس جمعۃ الوداع کے موقع پر ہمارے پیارے نبی، حبیبوں کے حبیب، انبیاء کے تاجدار، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے کچھ فضائل آپ کے سامنے پیش کروں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو بہت ساری خوبیوں اور کمالات کا پیکر بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ آپ ہی کی کمال شخصیت ہے کہ جو چیز آپ کے ساتھ جڑتی ہے، آپ کے ساتھ نسبت پاتی ہے، وہ بھی عظمتوں کو پہنچ جاتی ہے، کمال کو پہنچ جاتی ہے. یہ ایسی ذات بابرکت ہے، اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے. چنانچہ آپ کے جو نام ہیں، علماء نے لکھا کہ قرآن کریم کی جو آیتوں سے اشارے ملتے ہیں، ان اشاروں سے آپ کا جو نام ہے، جو آپ کے صفاتی نام ہے، وہ تقریباً 99 کے قریب ہے جو قرآن کے اشاروں سے ملتے ہیں. اور دیگر احادیث مبارکہ میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کو تلاش کیا جائے، مختلف صفاتی نام ہیں، تو کم و بیش 300 نام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. لیکن ان دونوں میں یعنی قرآن اور حدیث
ان دونوں میں جو نام آئے ہیں ان میں جو سب سے بہترین اور اپنے اندر برکتوں کے خزانے لیے ہوئے ہیں وہ دو نام ہیں، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باقی جتنے بھی نام ہیں جیسے عاقب ہے، یاسین ہے، طٰہٰ، مزمل، مدثر، حاشر، مجتبیٰ، مرتضیٰ، مصطفیٰ، یہ تمام صفاتی نام ہیں، یہ آپ کی صفتیں ہیں، لیکن آپ کے جو ذاتی نام ہیں ان میں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا احمد، اور یہ دونوں نام قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے وہ بھی 26ویں پارے میں سورہ فتح کے اندر ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت شروع ہی اس طرح کی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اسی 26ویں پارے میں ہی سورہ محمد کے اندر اس نام کو دوبارہ بیان کیا گیا، بما نزل علی محمد کے نام سے۔ پھر اسی طریقے سے آل عمران میں وما محمد الا رسول، یہ بیان کیا گیا، اور سورہ احزاب میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو اس طرح 4 مرتبہ آپ کا نام آیا ہے۔ اور 28ویں پاری کی سورہ صف کے اندر وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا کہ اے لوگو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی جن کا اسم گرامی احمد ہے، ان کا نام احمد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے نام کو بڑے کمالات سے نوازا ہے، بڑا ادب احترام رکھا ہے۔ الحمدللہ اس وقت ہم جب یہ گفتگو سن رہے ہیں، آپ بھی وضو سے ہیں، میں بھی وضو سے ہوں، ہم سب وضو سے ہیں، اور ہم با وضو ہی اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی لے رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں، ایک فارسی کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ 1000 بار بشویم دہن زمشک گلاب، ہنوز تو نام گفتی کمال بے ادبیست، کہ اگر 1000 مرتبہ بھی مشک اور عنبر سے منہ کو دھویا جائے آپ کا نام لینے کے لیے، مشک اور عنبر یہ خوشبوؤں کے نام ہیں، منہ کو زبان کو دھویا جائے، پاک کیا جائے، پھر بھی اگر کوئی یہ نام لینا چاہے پھر بھی بے ادبی ہے، ڈرتا ہے آدمی کہ بے ادبی نہ ہو، کیونکہ یہ وہ نام ہیں جو اللہ نے ادا فرمائے، اللہ نے یہ نام دیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو قرآن کریم میں مختلف مقامات پر پکارا، یا آدم انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا حیث شئتم رغدا، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں چلے جائیں اور آرام سے زندگی گزاریں۔ یا موسیٰ انی انا اللہ فاعبدنی، اے موسیٰ میں تیرا خدا ہوں، میں تیرا رب ہوں، میری عبادت کر۔ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، اے عیسیٰ میں تمہیں بہت جلد موت دوں گا پھر اپنی طرف اٹھاؤں گا، اور یہ نام لے رہے ہیں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ۔ یا زکریا انی نبشرک بیحییٰ، اے زکریا میں تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہوں۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس معاملے کو چھوڑ دے۔
یعنی انبیاء علیہ السلام کا اور بھی مختلف مقامات پر اللہ نے نام لے لے کر ان کو مخاطب کیا اور حکم سنائے، لیکن قرآن میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ سے مخاطب نہیں ہوا، آپ کو پکارا نہیں نام لے کر، لیکن تعارف کرواتے وقت نام لیا، تعارف کراتے وقت نام لیا، لیکن پکارتے وقت کبھی نام نہیں، کبھی بھی نام لیا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کفار پر شدت رکھتے ہیں، مومنین کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ نام تعارف کے طور پہ، انٹروڈکشن کے طور پہ لیا۔ پھر وما محمد الا رسول، صحابہ سے فرما رہا ہے محمد اور نہیں، صرف میرے رسول ہیں، جس طرح اور لوگ رسول تھے، یہاں بھی تعارف کروایا، تعارف کا نام لیا۔ پھر اسی طریقے سے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ اے لوگو تم میں سے کسی کے بھی محمد باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد۔ یہاں پہ بھی پکار نہیں۔ بما نزل علی محمد الذین کفروا، پھر آگے فرماتا ہے کہ یہ کفار مشرکین یہ کیا دیکھتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد پر قرآن نازل کیا۔ یہاں بھی تعارف کے طور پہ آپ کا نام لیا، پکارنے کے لیے نہیں لیا۔ اور جب اپنے نبی کو پکارنا چاہا تو یا محمد نہیں کہا، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول پہنچا دیجیے جو ہم نے آپ کو پیغام دیے، لوگوں تک پہنچا دو۔ نام نہیں لیا۔ کہیں فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی اوڑھنے والے رات میں کچھ دیر کے لیے کھڑا ہوا کر۔ کہیں فرماتا ہے یا ایھا المدثر، اے جھرمٹ مارنے والے اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیے۔ کہیں فرما رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے یاسین اے سردار آپ بالکل رسولوں میں سے سیدھے رستے پر ہیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے طٰہٰ اے سردار ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ گئے۔ یعنی پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجیے، کہیں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں پکارا، بلکہ جو آپ کے اعزاز آپ کے وصف تھے ان ناموں سے پکارا۔ اور یہ انتہائی محبت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے دوست کو، اپنے بچے کو، اپنے ساتھی کو نام سے نہیں پکارتا، بلکہ اس کی صفتوں سے اگر پکارتا ہو، اس کو کہتا ہو اور سونیا میری گل سن لے، اور جگری میری بات سن لے، اور جانے من میری بات سن لے، اور میرے بچے میری بات سن لے، اور میرے ہاں کے جگر میری بات سن لے، اور میرے دل کے ٹکڑے میری بات سن لے، وہ کبھی بھی اس کا نام نہیں لے گا، تو جب اس طرح کے کلمات ادا کرے گا تو یہ انتہائی محبت کی علامت ہے کہ وہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ نام نہیں لیتا بلکہ اس کو محبت کے دوسرے کلمات سے پکارتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جگہ جگہ نام لے کر پکارا، جیسے میں نے بھی آیتیں پڑھ کے سنائی، لیکن اپنے نبی کو کبھی بھی نام لے کر نہیں پکارا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی سے، اپنے محبوب سے کمال درجے کی محبت کا ثبوت ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، سبحان اللہ، یہ جو نام ہے محمد، اس کے بارے میں بزرگوں نے بڑی کمال باتیں لکھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام کے اندر بلا کی تاثیر رکھی ہے، اور اتنی چاشنی، اتنی محبت، اتنی حلاوت اس نام کے اندر ہے کہ جب تک
دونوں ہونٹ آپس میں ایک دوسرے کو چوم نہیں لیتے تب تک نام نکلتا ہی نہیں۔ آپ سب مل کر کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں آپ کے دونوں ہونٹوں نے ایک دوسرے کو پہلے چوما۔ کوئی انگوٹھے چومے نہ چومے، اللہ نے پہلے ہی انتظام کر کے رکھا ہے کہ کوئی چومتا ہے چومے، جو نہیں چومتا نہ چومنے۔ ہم نے جسم کے فنکشنوں کو، ہونٹوں کو پہلے ہی اس کام پہ لگا رکھا ہے کہ جب بھی میرے نبی کا نام لے گا پہلے اپنے آپ کو چومے، تب جا کر میرے نبی کا نام استعمال ہو۔ حالانکہ آپ ایک نہیں 100 دفعہ کہیں اللہ اللہ اللہ، ہونٹ نہیں ملتے، ہونٹ نہیں چومتے ایک دوسرے کو۔ لیکن جیسے ہی آپ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہونٹ فرط محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں۔ تو جو انگوٹھے چومنے اور فلانے چومنے کو شرک و بدعت کہتے رہے، پڑے رہو اپنے شرک و بدعت میں۔ منہ تو کہے گا سرنے والوں سرتے رہو، ہم تو جب جب محمد کا نام لیں گے ایک دوسرے کو چومتے رہیں گے۔ اوپر والا نیچے کو، نیچے والا اوپر کو، جب تک چومے گا نہیں تب تک نام محمد نکل ہی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی یہاں پر، کہتا ہے کہ بار الہ یہ زباں پہ کس کا نام آ گیا، بار الہ یہ زباں پہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے لیے میری زباں کے، کہ زبان اور ہونٹوں نے ایک دوسرے کو چوم لیا۔ یہ کیسا نام آ گیا، برکتوں والا میٹھا نام آ گیا کہ اس نے ایک دوسرے کو چوم لیا۔ سبحان سبحان۔ تو بہرحال جیسے کہ میں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار صفاتی نام، اسماء یعنی عطا فرمائے۔ اب یہ نام رکھنے کی پیچھے بھی ایک لاجک ہے، ایک توجیہ ہے۔ حضرت عبد المطلب جو کہ آپ کے دادا ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی تو 7ویں روز آپ نے عقیقہ کیا۔ اس تقریب میں پورے قریش کو دعوت دی، اور وہاں پر جب سارے سردار اور بڑے بوڑھے سارے جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا میں اپنے اس پوتے کا نام اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ تو ان میں سے بعض سر کھجانے لگ گئے، بعض ادھر ادھر دیکھنے لگے، ارے یہ کیسا نام، آج تک عرب میں ایسا نام کسی نے رکھا نہیں ہے۔ اے ابو حارث آپ کا کنیت والا نام تھا، یعنی اے عبد المطلب، آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو ہمارے باپ دادا آبا و اجداد میں سے کسی کا ہے ہی نہیں؟ ہم لوگ تو اپنے باپ دادا میں سے کسی کا نام رکھتے ہیں، تو یہ آپ نے بالکل ایک عجیب انوکھا نام رکھا۔ تو اس نے کہا کہ اس نام رکھنے کی ایک وجہ ہے۔ لوگوں نے کہا جی ہم وہ وجہ سننا چاہتے ہیں، بتائیے وہ کیا وجہ ہے۔ کہنے لگے کہ جب یہ میرا پوتا ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، تھوڑے دن رہتے تھے اس کی پیدائش کے، تو میں نے رات میں ایک خواب دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری پشت میں سے، کمر میں سے ایک زنجیر نکلی، وہ زنجیر زمین اور آسمان میں مختلف حصوں میں پھیل گئی، ٹھیک ہے نا، پھیل گئی، مختلف کڑیاں نکل نکل کے پھیل گئی اور ایک درخت کی شکل اختیار کر لی۔ ایسا درخت کہ جس کے ہر پتے پر نور چمک رہا تھا، ہر پتا نورانی تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرے قریش قبیلے کے کچھ لوگوں نے اس کی شاخوں کو پکڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ لٹکے میں، اور کچھ اسی قریش میں سے کچھ لوگ آگے آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں مختلف ہتھیار ہیں اور وہ ان شاخوں کو کاٹنا چاہتے ہیں۔ تو اچانک انتہائی خوبصورت
نورانی چہرے والا ایک نوجوان آتا ہے اور انہیں وہاں سے دھکے دے کر ہٹاتا ہے اور وہ شاخوں کو کٹنے سے بچاتا ہے، ان کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے۔ پھر میری آنکھ کھل گئی تو میں تعبیر بتانے والوں کے پاس گیا اور ان سے میں نے کہا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا، یہ بڑا عجیب و غریب خواب ہے، مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اے عبد المطلب، تمہاری نسل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کی مشرق سے مغرب تک لوگ اتباع کریں گے، اس کا حکم مانیں گے، مشرق و مغرب تک پوری دنیا میں، اور آسمان اور زمین والے اس کی حمد کریں گے، یعنی اس کی تعریف کریں گے، اتنی تعریف کریں گے، اتنی تعریف کریں گے کہ پورے روئے زمین پر اتنی تعریف کسی کی نہیں کی گئی ہوگی جتنی تمہارے اس نسل کے لڑکے کی تعریف کی جائے۔ تو اے میری قوم کے لوگوں، تم تو جانتے ہو جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اس کو محمد ہی کہا جاتا ہے، تو اس لیے میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ پورا جہان میرے اس پوتے کی تعریف کرے۔ اور حضرت عبد المطلب کا وہ خواب آپ دیکھو کیسا سچا ہوا کہ آج دنیا کا کون سا ایسا کونا ہے کہ جہاں سے مؤذن کی پکار کی صورت میں اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ پکاریں بلند نہ ہو رہی ہیں، پورے دنیا کے کونے کونے میں اس نام کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ ایسا بلند ہوا اللہ کا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام کہ ہر طرف آپ ہی کے نام کی بہاریں ہیں۔ اچھا، لفظ محمد کے معنی ہوتے ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اس کو کہا جاتا ہے محمد، اور جو بہت زیادہ تعریف کرنے والا ہو، ایک تو جس کی تعریف کی جائے اور جو تعریف کرے، جو سب سے زیادہ تعریف کرتا ہے اس کو احمد کہا جاتا ہے، اور جس کی تعریف کی جائے اسے محمد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے روئے زمین پر جتنی تعریف اللہ کی ہے اتنی کسی اور انسان نے کی نہیں ہے۔ اتنی تعریف کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام احمد بھی رکھ دیا کہ اے میرے بندے، اے میرے نبی، تو میری تعریفیں کرتے تھکتا نہیں ہے، تو نے اتنی تعریف کی کہ کائنات میں اور کسی نے تعریف نہیں کی، جا تیرا نام احمد رکھتا ہوں اور آج سے میں تیری تعریف کروں گا، ایسی تعریف کروں گا کہ مخلوق میں ایسی کوئی تعریف کسی نے کی نہ ہوگی، اس لیے تیرا نام محمد رکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی نام آیا کرے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا کرے۔ محمد کہیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کفار جو تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد پکارتے تھے اور کہتے کہ محمد ایسے ایسے چلتا ہے، محمد اس کے اندر یہ خرابی ہے، محمد کو بولنا نہیں آتا، محمد ٹیڑھا چلتا ہے، محمد اس کے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے، محمد کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، محمد تو کوئی سمجھدار آدمی سے بولتا ہے ارے بھائی تو پاگل تو نہیں ہے، ایک طرف تو اس کو محمد محمد کہہ رہا ہے اور دوسری طرف اس کی مذمت کر رہا ہے۔ ارے محمد تو کہتے ہی اس کو ہے جس کے اندر کوئی نقص اور عیب ہوتا ہی نہیں ہے، تو ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ تمام خرابیوں سے دور اس کے اندر یہ خرابی ہے، تمام نقائص سے دور اس کے اندر یہ نقص ہے، تمام ڈیفیکٹ سے دور اس کے اندر یہ ڈیفیکٹ ہے، یعنی تو اپنی ہی بات کو جھوٹا بنا رہا ہے۔ خود کہتا ہے کہ ہر عیب سے پاک اس میں یہ عیب ہے، ہر غلطی سے پاک اس میں یہ غلطی ہے، تو بھائی تو اپنی ہی بات کو ڈینائی کر رہا ہے، ایک طرف کہتا ہے کوئی غلطی نہیں ہے، پھر کہتا ہے یہ والی غلطی ہے۔ اب کفار کو سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ کیا، ایک طرف تو ہم اس کو تمام عیبوں سے پاک کہتے ہیں پھر عیب بھی بتا رہے ہوتے ہیں، تو پھر ابو جہل کا شیطانی دماغ کام کیا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے، آج کے بعد ہم اس کو محمد نہیں کہیں گے، ہم اس کو کہیں گے مزمم۔
معاذ اللہ، استغفر، ہم اس کو مذمم کہیں گے، مذمم نے یہ کہہ دیا، مذمم میں وہ کہہ دیا۔ مذمم کا مطلب ہوتا ہے جس کی مذمت کی جائے، جس کو برا بھلا کہا جائے۔ تو اب جب اس نے یہ تحریک چلائی اور لوگوں کے اندر یہ بات، تو ہر جگہ مذمم ہونے لگا، تو صحابہ کرام جو عشاق رسول تھے ان کے دلوں پر جناب جو ہے نا وہ ایک رنج طاری ہو گیا، روتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ان لوگوں نے کر لیا ہے، یہ کیا خرافات، یہ کیا انہوں نے جنا الٹا کام کر دیا ہے، اے اللہ کے رسول یہ آپ کو ایسے سے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ کہتے ہیں مذمم۔ آپ نے فرمایا بتاؤ میرا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا محمد۔ فرمایا میں تو محمد ہوں، وہ مذمم کوئی اور ہے جس کی برائیاں وہ کرتے ہیں، میرے رب نے میرا نام محمد رکھا ہے تو میری کوئی خرابی بیان کر ہی نہیں سکتے، وہ کوئی اور ہوگا جس کو وہ کہتے ہوں گے، مجھے تو میرے رب نے محمد بنایا۔ آپ دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، استقلال، حالانکہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے میرا نام بگانا ہے چلو مل کے مقابلہ کرتے ہیں، نہیں، ایک پیار سے محبت سے انہیں اس طرف سے ہٹا دیا اور فرمایا کہ مذمم کوئی اور ہوگا جس کو وہ کہہ رہے ہیں، مجھے تو میرے رب نے محمد بنایا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں۔ اب آتے ہیں ہم اس کی برکات کے اوپر۔ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ عربی کی حدیث ہے لیکن وقت کم ہے تو میں ڈائریکٹ اردو میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں۔ فضائل التسمیہ بأحمد و محمد نامی کتاب کے اندر یہ اس کے فضائل میں یہ لکھا ہے کہ جس شخص کے گھر میں کوئی لڑکا پیدا ہوا اور اس نے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا کہ مجھے اس نام محمد کی برکتیں حاصل ہو، خیر حاصل ہو، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ بچہ اور اس کا باپ اس نام کی برکت سے دونوں جنت میں داخل ہیں۔ نام محمد اتنی برکتوں والا نام۔ اب اس کے پیچھے علماء نے یوں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو ایسی توفیق دے گا اچھے اعمال کی کہ وہ آخری وقت تک اچھے اعمال کرتے رہیں گے، یا پھر مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دے۔ اب کوئی بھی وجہ ہو سکتی لیکن انجام کار دخول جنت۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ شرح شفا میں ایک طویل حدیث بیان کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ جس نے مجھے انبیاء پر فضیلت بخشی، میرے نام اور میرے صفات میں برکتیں رکھیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اسم مبارک محمد نام رکھنا بندے کے لیے دنیا میں بھی بہت برکتوں کا باعث ہے اور آخرت میں گناہوں سے بچت اور عذاب سے بچنے کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء کے اندر یہ روایت حضرت نبیذ بن شریط سے روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ فرمایا ہے، یعنی حدیث قدسی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے یہ فرمایا ہے کہ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے اے محبوب جس کا نام تیرے نام پر ہوگا اسے جہنم کا عذاب نہیں دوں گا۔ اللہ اللہ اندازہ لگائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت۔ ایک روز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اندر بیٹھے تھے اور نام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، فلانے کا نام یہ ہے، فلانے کا نام یہ ہے، فلانے کا نام یہ ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ تو آپ نے فرمایا اے میرے دیوانوں، اے میرے صحابہ، میرے نام پر نام رکھا کرو، تمہیں میرے نام کی برکتیں تمہیں بتاتا ہوں۔ فرمایا قیامت کے روز دو افراد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیے بغیر فرشتوں سے فرمائے گا ان کو جنت میں داخل کر دو۔ وہ ڈر رہے ہوں گے نا اپنے اعمال کی وجہ سے، ایک دم بولیں گے ہیں یہ کیا ہو، ہمیں کس عمل کے صلے میں
جنت بھیجا جا رہا ہے، حالانکہ ہم تو اپنے گناہوں سے ڈر رہے ہیں. ہمارے اعمال نامے میں ایسے کوئی عمل نہیں ہے کہ ہم سروائیو کر لیں، کامیاب ہوں. آخر ایسی کون سی بات ہے ہم میں؟ تو پوچھا جائے گا اپنے نام بتاؤ. ایک کہے جی میرا نام احمد ہے، دوسرا کہے جی میرا نام محمد ہے. تو اللہ فرمائے گا میں نے قسم لے رکھی ہے کہ جس کا نام محمد اور احمد ہوگا اسے جہنم میں نہیں ڈالوں گا. یہ ناموں کی برکت سے تمہیں جنت میں ڈال دوں. نام محمد صلی علی، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور بس روایت بیان کر کے ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت پھر بہت آگے چلا جاتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے خصوصیات اسم مصطفیٰ، یہ کتاب کا نام ہے، اس کے اندر پہلی جلد کے 455 نمبر صفحے پر یہ لکھا ہے. کتاب الشفا میں بھی یہ لکھا ہے. قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال میں بہت ساری گڑبڑیں ہوں گی. تو اس کو حکم ہوگا کہ اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ. اب یہ سب قیامت کے مختلف سیشنز ہیں، اس میں بے خبری نہیں ہے. یہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمتیں ہیں جو بعض چیزیں ظاہر کر دیتے ہیں، بعض چیزیں چھپا کے بعد میں بتاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. کوئی یہ نہ سمجھے بھی پہلے کیسے ہو گیا تو بعد میں کیسے ہو گیا، تو کوئی وسوسہ اپنے دل میں نہ آنے دے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیتیں ہیں اس طرح کرنا. تو اب جب اسے حکم ہوگا نا کہ چلو اس کو جہنم میں ڈال دو، تو فرشتے آئیں گے. چل بھائی، اب آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کو جیل ہو جاتی ہے تو جیل میں ڈالتے ہیں تو اس کا پہلے نام لکھتے ہیں، اس کے والد کا نام لکھتے ہیں، اس کی ساری کارروائی کرتے ہیں، اس کا ریکارڈ لکھتے ہیں، اس کا نمبر لکھتے ہیں، اس کو کپڑے سارا ریکارڈ رکھنے کے بعد اس کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے. تو فرشتے آ جائیں گے اس کے بعد، ہاں بھائی چل بتا تیرا نام کیا ہے. وہ کہے گا جی میرا نام محمد ہے. فرشتے لکھتے لکھتے رک جائیں گے اور بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہوں گے، کیونکہ وہ سب دیکھ چکے ہوں گے کہ محمد نام کی یہاں بڑی برکتیں ہیں. وہ کہیں گے یا اللہ اس کا نام محمد ہے. تو اب اس کتاب میں لکھنے والے مصنف نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا اے محمد تجھے شرم نہیں آئی؟ تو اپنی زندگی میں ایسے الٹے سیدھے کام کرتا رہا جبکہ تیرا نام میرے نبی محمد کے نام پر تھا، اور تیرے ان اعمال نے تجھے آج کس نہج پہ یا کس ڈگر پہ پہنچا دیا، کس انجام پہ پہنچا دیا. تجھے ہرگز حیا اور شرم نہ آئی کہ تو یہ الٹے سیدھے کام کرتا رہا دنیا میں اور آج جہنم کا حقدار ٹھہرا ہے. لیکن تجھے شرم نہ آئی، مجھے شرم آتی ہے کہ محمد والے نام کو میں جہنم میں ڈالوں. مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے حبیب کے نام والے شخص کو جہنم میں ڈالوں. اے فرشتو اس کو اس نام کی برکت سے میں معاف کرتا ہوں اور اس کو جنت میں ڈالتا ہوں. ایک اور روایت یاد آ گئی، وہ بھی بس 1 منٹ میں ختم کر کے بات مکمل کرتا ہوں. ایک روایت یہ بھی ہے، میں نے کہا نا مختلف سیشن ہوتے ہوں گے وہاں پر، تو حکم ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے اور جنت میں چلے جائیے. اب جب یہ اعلان ہوگا تو وہاں میدان حشر میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں محمد نام کے لوگ ہوں گے. اب جب محمد چلا جائے جنت میں، جب یہ ہوگا تو اب سب جن کے نام محمد ہوں گے ان کے کان میں آواز پڑے گی، وہ کھڑے ہو جائیں گے، چلو بھی جنت میں جا رہے ہیں سب. اب اتنے کھڑے ہو جائیں گے فرشتے حیران، یہاں تو محمد رسول اللہ کو بھیجا جا رہا تھا، یہ اتنے سارے محمد کھڑے ہو گئے، اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا میرے نبی کے نام کی برکت سے ان سب کو بھی جنت میں ڈال. اللہ تبارک و تعالیٰ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر کبھی موقع لگا تو اس پہ مزید گفتگو کریں گے. وما علینا الا البلاغ.